بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق الله والقلم يا رب البيت والهرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلى التام والمجد الأتم مالك الحدوث السلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت عاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سے گزارش ہے مرحومین کے لیے فاتحہ کی. شیخ محمد الیاس مرحوم، شیخ محمد فیاض مرحوم، شیخ اسد فیاض مرحوم، شیخ محمد ریاض مرحوم اور مرحومہ زہرا خورشید حیدر. آپ سے التماس ہے ان مرحومین کے لیے اور آپ کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً اغفر لہؤلاء المرحومین المکتوب اسماءهم بین ایدینا ومرحوم ہؤلاء مرحومی ہؤلاء الجلساء بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہم سے اس عبادت کو منظور و مقبول فرما. بانیان مجلس جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے بار الہ ان کی تمام زحمات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری قرار دے. بار الہ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند عظیم سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ذریت ابراہیم کو امام بنایا ہے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ مسلسل ہمارے امر کے ذریعہ سے ہدایت کرتے رہتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی فطرت میں قرار دیا ہے نیکیوں کو انجام دینا، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار رہے ہیں. خداوند عظیم نے سلسلہ ہدایت قرآن کریم میں بہت کھلے لفظوں میں بیان کیا ہے. انسان محتاج ہدایت الہی ہے.
قیامت تک کے آنے والے انسان کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے الہی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جو بھی قیامت تک آنے والا ہے اسے الہی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایک ہے ہادیان جو لوگوں میں سے ہادی ہوتے ہیں، وہ بھی ہدایت کرتے ہیں، اس ہدایت کو الہی ہدایت نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جو سمجھا ہوں میں آپ کو دین اس کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نعوذ باللہ فرعون لعین بھی یہی کہتا تھا کہ میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں، اور موسیٰ کے بارے مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارے دین کو تباہ کر رہا ہے۔ تو جو بھی ہادی ہے اپنے فہم کے مطابق جو ہدایت کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ راہ حق کی ہدایت ہو، وہ صراط مستقیم کی ہدایت ہو، بلکہ وہ اس کا اپنا فہم ہے۔ لوگوں میں سے جو ہدایت کرنے والا ہے وہ کہتا ہے، جو نیک ہادی ہے وہ بھی اتنا ہی کہے گا، اہدکم سبیل الرشاد، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہوں۔ الہی ہدایت کی ضرورت ہے انسانوں کو، لہذا خداوند عظیم نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، یہدون بامرنا، یہ جو مسلسل ہدایت کرتے ہیں ذریت ابراہیم کے امام، یہ مسلسل ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہادی بنانا خدا کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے ہادی کا انتخاب کرنا، اپنے لیے جسے چاہے وہ ہادی بنا لے۔ انسان کو یہ اختیار خدا نے نہیں دیا، اپنے لیے جسے چاہے حاکم بنا لے، اپنے لیے جسے چاہے امام بنا لے، اپنے لیے جسے چاہے خلیفہ بنا لے۔ خداوند عظیم نے انسانوں کو یہ اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ خدا نے یہ حق اپنے پاس رکھا ہے، حتیٰ نبیوں کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے خداوند عظیم۔ نبی بھی اپنے جانشین کا انتخاب خود نہیں کر سکتے، حتیٰ پاک پیغمبر جیسی ہستی اپنے جانشین کا خود انتخاب نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کی بات کو خدا نے ذکر کیا ہے، اسی وجہ سے ذکر کیا ہے کہ جب سوال کیا بار الہ، میرا شریک کار، میرا ساتھی، میرا ساتھ دست و بازو تو معین فرما، جو میرا ساتھ دے، میرا شریک کار ہو، تو خدا سے دعا کی، اور خدا نے بھی جواب میں کہا، قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ یہ مثالیں قرآن نے اس لیے ذکر کی ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا، نبی خداوند عظیم سے مسلسل دعا کرتے رہے، اور پاک پیغمبر سے بھی اسی طرح سے لوگوں نے خواہش کی کہ آپ کسی کو معین فرما دیں خلیفہ، پاک پیغمبر سے کہا گیا۔ یہ مشہور ہے، ساری تاریخوں میں موجود ہے، تاریخ کامل، تاریخ ابن سیرہ ابن اسحاق، سیرہ نبویہ، البدایہ والنہایہ، اس میں ابن کثیر، سب میں یہ موجود ہے کہ پاک پیغمبر ابتدائے اسلام میں جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو حج کے موقع پہ منا میں جو کیمپ لگے ہوتے تھے، جو خیمے قبیلوں کے لگے ہوتے تھے، حضور چلے جاتے تھے قبیلوں کے پاس، ان سے جا کر کہتے تھے کہ اللہ کو مانو اور میں رسول خدا ہوں، مجھے مانو۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے قبائل پر۔ ایک بڑا قبیلہ بنی عامر ابن ساسا، یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، حضرت اس کے بھی کیمپ میں اور خیمے میں تشریف لے گئے، تو ان کا جو سردار تھا بیہرہ ابن فراس، اس کو جب حضرت نے کہا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، تم میرا ساتھ دو، تو اس نے ایک سوال کیا تھا، اس نے کہا اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور خدا آپ کو غلبہ عطا فرما دے تو کیا حل یکون لنا الامر بعدک، کہ آپ کے بعد آپ کی جانشینی ہمیں ملے گی، اگر تو ہمارے ساتھ یہ شرط طے کر لو تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پاک پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ اس مسئلے میں بعد میں بات ہو جائے گی، مل بیٹھ کر کے طے کر لیں گے، نہ پیغمبر نے قطعاً یہ نہیں کہا، بلکہ پیغمبر نے ایک ہی جواب دیا، الامر للہ یضعہ حیث یشاء، میرا جانشین کسے بننا ہے اس کا اختیار مجھے نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے گا خداوند عظیم میرا جانشین بنائے گا۔ یا علی یا علی،
تو یہ نبیوں میں اتنا واضح مسئلہ ہے کہ ہدایت کا بندوبست خدا نے کرنا ہے، اور یہ ہادیان برحق ہیں، لہذا خدا نے دو جگہوں پہ اس آیت کا ذکر کیا ہے، ایک سورہ سجدہ میں کیا اور ایک سورہ انبیاء میں کیا ہے۔ سورہ سجدہ کی 23 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے اولاد ابراہیم، ذریت ابراہیم سے امام بنائے ہیں۔ وہاں پہ بھی صفت یہی ذکر کی ہے، یہدون بامرنا، وہ لوگوں کو مسلسل ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات معلوم ہو جاتی ہے کہ امامت کی قرآنی تعریف یہی ہے جو دونوں آیتوں میں ائمہ کے بعد خدا نے ذکر کیا ہے۔ آپ علم کلام کی کتابوں میں علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ الامامت نیابت عن نبی فی امور الدین والدنیا، یا ریاست عامت نیابت عن نبی، ریاست عام عمومی ریاست ہے نبی کی نیابت میں، دین میں بھی اور دنیا میں۔ یہ تعریف امامت کی عموماً علم کلام میں ذکر کی جاتی ہے، دونوں ہمارے بھی اور ادھر بھی، جو ہماری طرف آئی ہے یہ بھی ہماری نہیں ہے، یہ ادھر سے ہی آئی ہے۔ تو یہ تعریف امامت کی جاتی ہے، یہ ایک ریاست کی تعریف ہے، ریاست کے حاکم کی تعریف ہے۔ وہ جو امامت منصب الہی ہے یہ اس کی تعریف نہیں ہے، اور ہم میں اور دوسرے برادران میں فرق ہی یہی ہے کہ ہم امامت کو منصب الہی سمجھتے ہیں اور وہ امامت کو حکومت کی سربراہی قرار دیتے ہیں، یہ فرق ہے۔ لہٰذا انہوں نے تو یہ تعریف کرنی ہے ریاست عامت، ان کے انسان کو حکومت حاصل ہو جائے دین و دنیا کے لحاظ سے، لیکن ہمارے ہاں منصب الہی ہے۔ قرآن سے پوچھنا چاہیے تیری نظر میں امامت کی تعریف کیا ہے؟ دونوں آیتوں میں قرآن نے یہی جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہدون بامرنا ائمۃ، ہم نے ذریت ابراہیم سے امام بنائے۔ صفت ان کی یہ ہے یہدون بامرنا کہ وہ مسلسل لوگوں کو ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں۔ اب دو باتیں یہاں اس جملے سے پتہ چل گئی، ایک تو یہ ہے کہ خدا نے امامت کو ذریت ابراہیم میں خاص قرار دے دیا ہے، قرآن کی روح سے امام صرف اور صرف ذریت حضرت ابراہیم سے بن سکتے ہیں۔ دوسرا، امامت کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ امر الہی کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہو۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود محتاج ہدایت نہ ہو، چونکہ خدا نے سورہ اس میں آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ یونس میں 35 نمبر آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں جو ہدایت کرنے والے ہیں، ایک ہیں جو محتاج ہدایت ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، یا اس کے پیچھے چلنا چاہیے جو ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ خود محتاج ہدایت ہے۔ تو فرمایا دو طرح کے ہیں، ایک ہدایت دینے والے ہیں، ایک ہدایت لینے والے ہیں۔ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ کسے امام ماننا چاہیے، وہ جو ہدایت دینے والے ہیں یا جو ہدایت لینے والے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے، کیوں؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ میرے سامنے دو طرح کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ جو خود محتاج ہدایت، واضح ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، جو محتاج ہدایت، ایک ہیں وہ جو محتاج ہدایت نہیں ہیں، انہوں نے کسی سے ہدایت حاصل نہیں کی، خدا نے انہیں ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ ان میں سے جس کا بھی انتخاب کر لیں، یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان ائمہ کا اختیار کریں، امام بنائیں کہ جو حق کی ہدایت کرتے ہیں، محتاج ہدایت نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہادی ایسا ہونا چاہیے جو محتاج ہدایت نہ ہو تو تلاش کرنا آسان ہو جائے گا، انسان کا دائرہ جتنا تنگ تر ہوتا جائے گا سمجھنا آسان ہے کہ مجھے ہادی کسے بنانا چاہیے۔ تو ایک اکثریت انسانوں کی دیکھیں گے ہدایت کے محتاج ہیں، حتیٰ جن کو امام بنا لیا گیا ہے نا،
وہ بھی اسی طرح سے بڑی صاف لفظ ہیں، ذرہ برابر شک و شبہ بھی نہیں ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے جب یہ کہا جائے کہ دیکھو قد ولیتکم، مجھے تمہارا ولی بنایا گیا ہے، تمہارا امام بنایا گیا ہے، فَإِنِ اسْتَقَمْتُ فَاتَّبِعُونِی، اگر میں سیدھے راستے پہ چلتا رہوں تم میری پیروی کرنا، وَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِی، اور اگر میں منحرف ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ منبر پہ کہا جائے، خطبے میں، پہلے خطبے میں کہا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ خدا بند عظیم جسے آپ کا امام بنا رہا ہے اس کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ مسلسل راہ خدا کی، امر خدا کے ذریعے سے ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی میں ایک لحظے کے لیے بھی راہ حق سے منصرف نہیں ہونا چاہیے اسے۔ یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک لحظے کے لیے بھی، چونکہ یہدونہ کا معنی ہی یہی ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، تو یہدونہ کا مطلب ہے مسلسل ہدایت کرنے والا، جس کی ہدایت میں بالکل انفصال پیدا نہیں ہونا چاہیے کسی وقت بھی۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ راہ سے منحرف ہو جائے گا، جو اصل راستہ صراط مستقیم ہے، جو اس سے منحرف ہو جائے گا، واضح ہے وہ ہادی نہیں رہے گا۔ جس وقت وہ منصرف ہوگا، منحرف ہو جائے گا، وہ ہادی نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے سیدھا کرنا، فَقَوِّمُونِی، میں جب منحرف ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کرنا، جب میں سیدھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلنا۔ خدا بند عظیم نے امام اس طرح سے نہیں بنایا کہ کبھی وہ امام بن جائے اور کبھی یہ امام بن جائے۔ جو امام بنایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے امام رہنا چاہیے۔ خلیفہ یا علی یا علی، آپ دیکھیے نا سورہ حمد میں خدا بند عظیم نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے۔ جانتے ہو یہ سورہ حمد کیوں نمازوں میں واجب کی ہے خدا بند عظیم نے؟ اسی خاطر کہ آپ کی ہدایت کا بندوبست ہے سورہ حمد میں۔ صرف ایک ہی جگہ پورے قرآن میں جہاں آپ کی ہدایت کا بندوبست بیان ہوا ہے، باقی آیتوں میں کہا ہے صراط مستقیم آپ کے لیے سیدھا راستہ ہے، اسی پہ چلنا، میرا راستہ ہے، میری طرف آتا ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں کہی ہیں۔ لیکن صراط مستقیم کی پہچان صرف اور صرف ایک جگہ پہ ہے، اور وہ سورہ حمد میں ہے۔ اس وجہ سے خدا نے سورہ حمد میں نمازوں میں واجب کی ہے، حالانکہ اگر واجب کرنی ہوتی تو سورہ توحید کو واجب کر دیتے، جو اس کا شناس نامہ ہے، میری پہچان ہے، خدا کہہ سکتے میری پہچان ہے، لہذا مسلسل نمازوں میں پڑھو۔ فرمایا نہیں، مستحب ہے پڑھو، ایک رکعت میں ضرور ہونی چاہیے، یعنی استحباب کے لحاظ سے، واجب نہیں قرار دیا ہے۔ سورہ حمد کو پہلی 2 رکعت میں واجب قرار دیا ہے خدا نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ کل قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ خدا بندہ یہ قرآن میں ایک آیت تھی میں متوجہ نہیں ہو سکا، پڑھی ہوگی کہیں لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے، کل کوئی یہ نہ کہہ سکے خدا نے نمازوں میں واجب کر دی ہے کہ یہ ہر وقت آپ کے سامنے کوئی اور آیت تو بلا سکتے ہیں لیکن سورہ حمد کو کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا، نمازوں میں واجب کر دی۔ آپ دیکھیے خدا بند عظیم کے سارے اعترافات سورہ حمد میں آپ پہلے کر لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، خدایا میں اعتراف کرتا ہوں کہ تو عالمین کا رب ہے اور ہر حمد کی حقیقت تیری طرف لوٹتی ہے۔ الرحمن الرحیم، تو سب پہ رحمتیں کرنے والا ہے، مومنین پہ خصوصی رحمتیں کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، میں اعتراف کرتا ہوں کہ ایک دن تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا۔ میں اعتراف کرتا ہوں ایاک نعبد، صرف تیری عبادت بار الہ، کسی اور کی عبادت میں نہیں کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ سارے اعتراف کرنے کے بعد خدا کہتا ہے اب تم مجھ سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، خدا بندہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ اب آگے خدا نے صراط مستقیم کی پہچان ذکر کی ہے تاکہ آپ کے لیے پہچاننا آسان ہو جائے، اور عجیب انداز میں پہچان ذکر کیا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ میرے راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سیدھا ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ مین راستہ ہے، اس طرح کی
صفات بھی ذکر کر سکتا تھا اپنے راستے کی، نہیں، اس نے یہ کام نہیں کیا۔ اس نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ ہے کچھ ہستیوں کا، ان ہستیوں کی پہچان یہ ہے۔ راستے کو پہچان کروانا چاہتا ہے، کہتا ہے وہ راستہ ہے کچھ ہستیوں کا، ان کی 3 صفات میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، سورہ حمد کا ترجمہ قرآنوں میں دیکھیے گا، یہ ترجمہ درست نہیں کیا جاتا ہے جو سورہ حمد کا کیا جاتا ہے۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ غلط ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے ایسا ہے۔ سورہ حمد میں خداوند عظیم نے جو خاص چیز بیان کی ہے کہ یہ تینوں صفات ان ہستیوں کی ہیں جن کا راستہ میں چاہتا ہوں کہ آپ چلیں۔ یہ تینوں صفات ان ہستیوں کی ہے، 3 الگ الگ گروہ نہیں ہیں، فلاں نہیں فلاں نہیں، یہ نہ، یہ تینوں صفات ان ہستیوں کی ہیں جن کے راستے کے اوپر آپ کو چلنا ہے۔ پہلی صفت انعمت علیہم، خدایا وہ ہیں ان پر آپ نے خاص انعام کیا ہے، وہ ہستیاں ایسی ہیں۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، کبھی تیرا غضب ان پر نازل نہیں ہوا ہے۔ غضب نازل ہوتا ہے گناہ کرنے سے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ وہ ہستیاں ایسی ہیں انہوں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، کبھی گناہ نہیں کیا کہ تیرا غضب نازل ہو۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ولضالین، وہ زندگی میں کبھی گمراہ نہیں رہے ہیں، ان کا راستہ یا علی یا علی۔ اب جب یہ تینوں صفات ان ہستیوں میں تلاش کی جائیں گی تو معین کرنا آسان ہو جائے گا کہ کون ہیں وہ لوگ جن پر ہر طرح کا خدا نے انعام کیا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، جن پہ کبھی خدا کا غضب نازل نہیں ہوا۔ آسان ہو جائے گا پہچان۔ جس نے آدھی زندگی شرک میں گزاری ہو وہ تو یقیناً نہیں ہے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے ولضالین، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں رہے ہیں۔ پہچان کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ ہمیشہ خداوند عظیم کا یہ طریقہ ہے کہ پہچان کروانے کے لیے افراد کو لے کر کے آتا ہے، صفات کے ذریعے سے پہچان نہیں کرواتا ہے، چونکہ صفات ہر کوئی دعویٰ کر لیتا ہے۔ افراد کے ذریعے سے جب پہچان ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دینا۔ ایک تو ہے نا اپنی عقل کے ذریعے سے کسی چیز کو پا لینا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دی جائے کہ یہ ہے تو پھر تو شک و شبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ طریقہ کار خدا کا یہی ہے کہ یہاں پہ بھی صراط مستقیم کی اگر صفات ذکر کی جاتی، ہر کوئی کہتا، دیکھو نا پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں اور 1 جنت۔ حدیث معروف ہے، زیادہ صحیح برادران میں ہے۔ یہ حدیث اتنی معروف ہے کہ ان کو سب نے قبول کیا ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقے ہو گئے، 70 جہنم میں 1 جنت، عیسائی 72 فرقے ہو گئے، 71 جہنم میں 1 جنت تھی، اور میری امت 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں 1 جنت میں۔ ایک تو بڑا صاف سا آسان اصول ہے پہچاننے کا کہ آپ دیکھیں گے کہ 72 فرقوں میں ایک بات مشترک پائی جاتی ہے، ایک فرقہ ہے جس کا باقیوں سے فرق پایا جاتا ہے۔ 72 فرقوں میں یہ بات مشترک ہے کہ دین اصحاب سے لینا ہے، ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ دین آل سے لینا ہے۔ اگر وہ سچے ہوتے تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ 72 جنت میں جائیں گے، 1 جہنم میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا 1 جنت میں جائے گا، 72 جنت میں جہنم میں جائیں گے۔ اور محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کتنا آسان ہو جاتا ہے پہچاننا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی خداوند عظیم نے صراط مستقیم کے لیے شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ صراط مستقیم کو پہچاننا ہو تو وہ راستہ ہے کچھ ہستیوں کا، ان ہستیوں کی پہچان یہ ہے۔ یہ پہچان جب سامنے رکھیں گے کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ سوائے آل محمد کے اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے راہ حق پہ رہا۔
زندگی میں ایک لحظے کے لیے بھی گمراہ نہ ہوا ہو۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہ اعتراف تو سارے پہلے ہو گئے تھے، خدایا ہم نے تیری توحید کو مانا، ربوبیت کو مانا، عبودیت کو مانا، مالک یوم الدین، سب کچھ مانا۔ یہ سب کچھ ماننے کے بعد کیا ضرورت رہ جاتی تھی کہ اب ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن کی یہ خصوصیات ہے۔ ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ سب توحید، ربوبیت، رسالت، نبوت سب کی سب تب ہی قبول ہوں گی جب آل محمد کے راستے پہ چلے گا انسان، ورنہ اس سارے اعترافات کے بعد کہہ دیتا کافی ہے، یہی اعتراف تو چاہیے تھے، میری توحید کو ماننا تھا، آپ مان لیا کافی ہے۔ نہ یہ ماننا کافی نہیں ہے، توحید کو مان لیا جیسے بھی مان لیا یہ کافی نہیں ہے۔ خداوند عظیم اس کو کافی نہیں سمجھتا۔ معصوم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یہ فطرت جو توحیدی فطرت ہے، سورہ روم کی 30 نمبر آیت، یہ توحیدی فطرت کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فرمایا توحید۔ پھر توحید کو بیان کیا چھٹے امام نے کہ توحید کیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا توحید آ جائے گی۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الہ ہونا التوحید، اور جب تک پیغمبر کی رسالت اور علی کی ولایت نہ آ جائے توحید آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یا علی توحید نہیں آتی ہے جب تک ولایت علی نہ ہو۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے ولایت کا۔ ہر چیز ولایت کے مرہون منت ہے، عبادت ولایت کے مرہون منت ہے۔ جب تک ولایت نہیں ہوگی دل میں، عبادت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر دل میں ولایت موجود ہے، جتنا بھی عمل ہو، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا عمل بارگاہ خدا میں قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ ولایت جو اصل شرط ہے، میں کہا کرتا ہوں نماز ہے اس کے لیے وضو شرط، صحت نماز تبھی ہوگی جب آپ وضو کریں گے۔ اگر ایک شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، بہت خلوص سے رکوع و سجود کو لمبے کرتا ہے، بڑی بڑی صورتیں پڑھتا ہے، پورے خلوص سے توجہ کے ساتھ خدا کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ نماز ذرہ برابر بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور ذرہ برابر بھی ثواب اس نماز کا نہیں ہے۔ حالانکہ سب کچھ کیا جو نماز میں کیا جاتا ہے، ذکر کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، خدا کے سامنے جھکا ہے اور صرف خدا کے لیے پڑھی ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، لیکن اس نماز کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہے۔ اس کو نماز نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شرط خدا نے قرار دی تھی وضو، وہ اس نماز میں نہیں پایا جاتا ہے۔ جس طرح سے صحت کی شرط وضو ہے نماز کے لیے، اس کے بغیر نماز ذرہ برابر بھی فرق نہیں، اثر نہیں رکھتی ہے، اسی طرح سے قبولیت نماز کے لیے ولایت علی شرط ہے، بغیر ولایت علی کے ذرہ برابر بھی عبادت کا اثر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یا علی یا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا ارشاد فرمایا معصومین، جتنا عمل بڑا مرضی ہے بارگاہ خدا میں، وہ روایات چونکہ معروف ہے، مناقب خارزمی میں جو روایت موجود ہے کہ کوئی شخص جو ہے مدفی عمر ہی مثل عمر نوح ہے، جس کو لمبی عمر نوح جیسی عمر مل جائے اور اس کو مال ملے اوہ جتنا پہاڑ سونا سب راہ خدا میں لوٹا دے، اور صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرتے ہوئے راہ خدا میں مارا جائے اور اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ یہاں سوال کیا جاتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عمل کر رہا ہے، خدا کے لیے کر رہا ہے، اس کی یہی مثال ہے کہ جب بغیر وضو کے سارا کچھ کر لیا ہے، وہ نماز نہیں ہے، کیونکہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی ہے۔ خدا نے اس ولایت کو روح قرار دیا ہے ہر عبادت کے لیے۔ اگر روح ہی نہیں ہوگی، کسی عبادت میں صلاحیت نہیں ہے بارگاہ خدا میں پہنچنے کی۔ سورہ فاتر میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، خدا کی طرف کلم طیب بلند ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے جو اعمال ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جب آپ عمل کرتے ہیں، فرشتے اس کو لے جاتے ہیں بارگاہ خدا میں، بعض کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، بعض کے لیے نہیں کھلتے ہیں، واپس کر دیے جاتے ہیں۔ خدا نے ساتھ ہی شرط ذکر کر دی ہے والعمل الصالح یرفعہ، ایک عمل صالح ہے جو آپ کے اعمال کو اٹھا کر بارگاہ خدا میں لے جاتا ہے، وہ عمل صالح ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔
اللہ اکبر نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، درود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا سمجھنا ضروری ہے، خدا جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو امام بنائے ہیں ہم نے ان کی فطرت میں قرار دیا ہے، یہدون بامرنا، ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں، ہم نے ان کی فطرت میں قرار دیا ہے نیکیوں کو انجام دینا، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا فطرت میں قرار دیا ہے۔ خدا ہمیں یہ نہیں کہتا ہے، ہمیں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہیں نہیں کہتا نماز کو قائم کرو، انہیں کہتا ہے ہم نے ان کی فطرت میں قرار دیا ہے نمازوں کو قائم کرنا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، جنہیں امام بنایا انہیں کہتا ہے ہم نے ان کی فطرت ایسی قرار دی کہ یہ نیکیاں پائی جاتی ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہمیں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، انہیں نہیں کہتا ہے نمازوں کو قائم کرو، انہیں یہ امر نہیں دیتا ہے، ان کی فطرت کو بیان کرتا ہے۔ میں نے ان کو ہادی بنایا، ان کی فطرت اس لیے قرار دی ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اگلی شرط یہ ہے کہ ہمیشہ سے وہ ہمارے عبادت گزار رہے ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ زندگی میں ایک لحظہ بھی ان کا ایسا نہیں گزرا ہے جو بغیر عبادت خدا کے گزرا۔ کانو کا مطلب ہی یہی ہے، علماء بیٹھے ہیں اس مجلس میں، کانو کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کام ماضی میں ہمیشہ ہوتا رہا ہو بغیر کسی وقفے کے، اس کے لیے کانو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا کانو لنا عابدین، یہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار رہے ہیں۔ اور ائمہ طاہرین کی یہ خصوصیت ہے کہ جس نے بھی ائمہ کا ذکر کیا ہو اس نے یہ کہا ہے کانا عابد زمانے ہی، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عابد یہی تھا۔ اور اس ہستی کی تو پہچان ہی یہی ہے جس کا ذکر مقدس کرنے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، ان کی تو پہچان ہی یہی ہے۔ پاک پیغمبر نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا کہ جابر، جب قیامت کا دن ہوگا، میرے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین، جب قیامت کا دن ہوگا، صفیں لگی ہوتی 80,000 صفیں لوگوں کی قیامت کے محشر میں لگی ہوں گی، خدا بند عظیم کی طرف سے آواز آئے گی اینا سید العابدین، او عابدوں کا سردار کہاں ہے؟ میرا بیٹا علی ابن الحسین صفوں کو چیرتا ہوا باہر آئے گا۔ ان کی پہچان یہی، حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء سب نے نقل کیا ہے، جس نے ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کانا سید العابدین زین العابدین، یعنی آپ کا یسمى، کانا یسمى، آپ کا نام ہی سید العابدین اور زین العابدین تھا۔ یہ تو خصوصیت خداوند عظیم نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے وہ سوائے ائمہ طاہرین کے کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ اور امامت کے لحاظ سے ہر امامت کا اپنا دور ہے۔ حدیث لوح میں ائمہ طاہرین کے کچھ القاب ہیں، ہر امام کے لقب ہے، لکھا ہوا جو پیغمبر کے پاس آیا ہے نا وہ صرف حدیث لوح ہے، باقی کچھ بھی لکھا ہوا خدا کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ جبرائیل لائے یا خدا نے بغیر لکھا ہوا، اور یہاں پہ لکھا گیا قرآن کریم میں، پاک پیغمبر پہ نازل ہوا، یہاں پہ لکھا گیا۔ جو نوشتہ خدا کی طرف سے آیا ہے وہ حدیث لوح ہے، یہ باقاعدہ خدا کی طرف سے تختی ہے جو لکھی ہوئی پاک پیغمبر کو ہدیہ دی گئی تھی بی بی پاک کے لیے، اور اس میں، اور یہ بھی ولادت سید الشہداء کے موقع پہ خداوند عظیم نے یہ ہدیہ تھا جو بی بی پاک کو پیش کیا تھا آپ کی اولاد کے حوالے سے، کہ آپ کی اولاد میں نسل میں یہ امام ہونے ہیں۔ اور ان ائمہ کی خدا نے صفات بھی ذکر کی ہیں، اور جو آپ کے لیے خدا نے اس حدیث لوح میں دو جملے ارشاد فرمائے ہیں، ایک ہے سید العابدین اور دوسرا ہے زین و اولیاء الماضین، کہ عابدوں کا سردار ہے اور میرے تمام گزشتہ ولیوں کی زینت ہے علی ابن الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مشکل ترین دور امامت حضرت کا دور امامت ہے۔ ائمہ طاہرین میں سے منصب امامت جب سنبھالا تو حالت کیا تھی؟ جس وقت خیام کو آگ لگ گئی اس وقت منصب امامت سنبھالا، اس کے بعد 34.5 سال زندہ رہے۔ منصب امامت سنبھالنے کے بعد
34.5 سال یہ سارا دور امامت آپ کا ہے، تو نسبتاً طولانی دور امامت ائمہ طاہرین میں سے 57 سال کی عمر میں 95 ہجری میں آپ شہید ہو گئے۔ یہی قول ہمیں درست لگتا ہے، چونکہ اس کے بارے میں روایت بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، اگرچہ 94 ہجری کا قول جو ہے وہ شیخ مفید وغیرہ نے قبول کیا ہے کہ آپ 94 ہجری میں شہید ہوئے، لیکن چونکہ ایک روایت موجود ہے 95 ہجری کے لحاظ سے، اور جناب کشف الغمہ میں اربلی نے بھی 95 ہجری کہا ہے، ہمیں بھی درست یہی لگتا ہے 25 محرم کو 95 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی، تو یہ لگ بھگ 34.5 سال یا 35 سال کا عرصہ آپ کا دور امامت کا عرصہ ہے، اور اس میں آپ نے جس طرح سے وظیفہ امامت ہر مرحلے پہ ادا کیا ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کربلا سے واپس آئے نا، مکہ و مدینہ دونوں شہروں کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ مکہ و مدینہ وہ شہر ہیں جہاں پہ پاک پیغمبر نے اہل بیت کے فضائل لوگوں کو ذکر کیے ہیں، لوگوں کو دکھائے ہیں فضائل، صرف بیان نہیں کیے، دکھائے ہیں۔ کبھی در زہرا پہ کھڑے ہو کر کے بتایا یہ آل محمد ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ کبھی شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھا کے کہا کہ یہ امام ہے تمہارے، قاما او قاعدہ۔ اس طرح سے کبھی علی کو بازوں سے پکڑ کے اٹھا کر کے فرمایا یہ تمہارے مولا ہیں جیسے میں تمہارا مولا ہوں۔ یہ فضیلتیں دکھائی ہیں، بیان بھی کی، دکھائی بھی ہیں۔ جنہوں نے دیکھی وہ سب کے سب زندہ موجود تھے، اس کے باوجود جانتے ہو یہ جو فرمان آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جب واپس آیا مکہ اور مدینہ کی حالت یہ تھی، ما بمکہ و مدینہ من 20 رجلا یحبنا اہل البیت، پورے مکہ و مدینہ میں 20 افراد نہیں تھے جو ہم آل محمد سے محبت کرنے والے۔ حالت دیکھا کیا ہوا تھا، عالم اسلام کہاں پہنچ گیا، کتنا عرصہ گزرا پاک پیغمبر کے شہادت کو۔ پاک پیغمبر شہید ہوئے ہیں، شہادت ہے پیغمبر 10 ہجری، چونکہ 11 کے تو ابتدا میں شہید ہو گئے، 10 ہجری کے بعد یعنی 11 ہجری سے لے کر کے 61 ہجری تک 50 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ 50 سال میں امت محمد کہاں پہنچ گئی؟ زندہ تھے جنہوں نے دیکھا تھا پیغمبر کو یہ فضائل بیان کرتے ہوئے، کہا کہ پورے مکہ و مدینہ، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے الا المودۃ فی القربى، آل محمد سے مودت کرنا واجب ہے تم پر، ایمان والوں کے لیے، چونکہ یہ پیچھے ایمان کا ذکر کیا گیا، صاحبان ایمان کا، تمہارے اوپر واجب ہے مودت کرنا آل محمد سے۔ یہ نتیجہ ہے جب حکم دیا ہے خدا بند عظیم نے تم پر مودت کرنا واجب ہے، محبت کا حکم نہیں دیا۔ یہ میں بات بیان کر دوں چونکہ آسان لفظوں میں سب کو سمجھ آ جائے گی، عام طور پہ نہیں سمجھ آتی محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، کیونکہ محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم آل محمد سے محبت نہیں کرتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے مودت کرنی ہے آل محمد سے۔ محبت دل کا جذبہ ہے، جو کشش آپ کے دل میں پائی جاتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ اس محبت کو اپنے عمل میں ظاہر کرنا ہے، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے پتہ فرق چل جائے گا کہ کون ہیں جو اظہار محبت آل محمد کرتے ہیں۔ یہ کالے لباس پہننا، یہ مجالس میں آنا، یہ گھروں پہ علم لگانا، یہ جلوس نکالنا، یہ اظہار محبت آل محمد ہے۔ یہ سوائے شیعہ کے اور کسی نے نہیں کیا ہے، اس آیت پہ سوائے شیعہ کے کسی نے عمل نہیں کیا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اور کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ ہاں محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت، وہ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں آل محمد سے، جبکہ حالت یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ پورے مکہ و مدینہ میں، ابھی تو 50 سال گزرے ہیں شہادت پیغمبر کو، پورے مکہ و مدینہ میں 20 سے زیادہ افراد نہیں ہے جو ہم آل محمد سے محبت کرتے ہوں۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس میں آ کر کے سید الساجدین نے منصب امامت کو سنبھالا ہے۔ دیکھو ذمہ داریاں امام معصوم کی، اس ہستی کی کتنی بڑھ گئی ہے کہ اس معاشرے میں مجھے آل محمد کی محبت کو پیش کرنا ہے، اس معاشرے میں مجھے غم حسین لوگوں میں زندہ کرنا ہے، اس معاشرے میں مجھے آل محمد کی پہچان کروانی ہے جن کے دل میں محبت آل محمد نہیں پائی جاتی ہے۔ کمال کیا ہے سید الساجدین نے، اس معاشرے میں محبت آل محمد پیدا کی کہ جب آپ دنیا میں چلے جاتے ہیں اور آپ کا بیٹا منصب امامت سنبھالتا ہے، 4000 افراد مسجد نبوی میں بیٹھ کر قال الباقر قال الصادق کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں۔
یہ جہاد ہے سید الساجدین کا۔ اس معاشرے میں آ کر کے ڈائریکٹ اگر کہہ دیتے نا میں امام ہوں، کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا۔ بندوبست کیا گیا، محمد ابن حنفیہ نے آ کر کے کہا کہ میں امام ہوں، میں آپ کا چچا ہوں، میں آپ کے خاندان کا بزرگ ہوں۔ محمد ابن حنفیہ کو پتہ نہیں تھا کہ سیدہ کے اولاد کے علاوہ کوئی امام نہیں بن سکتا۔ اس سے بہتر کون جانتا ہوگا جس کی تربیت مولا امیر نے کی ہو؟ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ذریت سیدہ سے باہر امام نہیں بن سکتا؟ محمد حنفیہ نہیں بن سکتا تھا امام، وہ جانتا تھا، لیکن صرف لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے محمد ابن حنفیہ نے آ کے گفتگو کی، بھتیجے یبن اخی، بھتیجے میں آپ کا بزرگ ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، لہٰذا امامت میرا حق ہے، آپ مجھے امام قبول کر لیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کچھ اصول ہیں امامت کے حوالے سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چچا خدا سے ڈریے، خدا بند عظیم آپ کی عمر کو کوتاہ کر دے گا، کم کر دے گا اگر آپ ایسا دعویٰ کریں گے جو منصب آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ کیا گواہی ہے کہ آپ امام ہیں یا میں امام ہوں؟ یہ کیسے ثابت ہوگا امامت حق آپ کا ہے یا میرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا چچا اس طرح کرتے ہیں، حجر اسود کے پاس چلے جاتے ہیں، حجر اسود سے گواہی لے لیتے ہیں، وہ جس کے حق میں گواہی دے گا وہ امام حق ہے۔ اب یہاں پہ محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ وہ تو ہے پتھر، پتھر کیف یتکلم کیف یکلم، وہ کیسے کلام کرے گا؟ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا یا اماہ ان اماما لا یکلمہ جماعت فلیس بامام، جس امام سے پتھر گفتگو نہ کرے وہ امام ہی نہیں ہو سکتا۔ یا علی یا علی، چونکہ امام کو خداوند عظیم نے اس کائنات کی ہر چیز کا فہم عطا کیا ہے، ہر چیز گفتگو کرتی ہے۔ اس کائنات میں جو بھی ہے جسے آپ بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، پتھر ہیں وہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ خداوند عظیم اگر آپ کو وہ حواس عطا کر دے تو آپ گزرتے ہوئے سنیں گے یہ دیوار بھی ذکر خدا کر رہی ہے، پتھر راستے میں پڑے ہیں وہ بھی ذکر خدا کر رہے ہیں، درخت ہیں وہ بھی ذکر خدا کر رہے ہیں۔ اگر آپ سن سکیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انا اماما لا یکلمہ جماعت فلیس بامام، جس امام سے پتھر گفتگو نہ کرے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ پاک پیغمبر کا وہ معجزہ جو ناج البلاغہ میں مولا نے پورا ذکر کیا ہے کہ جب مشرکین نے آ کے کہا تھا کہ آپ معجزہ دکھائیں ہم آپ کو رسول مان لیں گے، فرمایا تم جو کہو گے وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو کہیں کہ وہ چلتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ یہ پورے خطبہ ہے ناج البلاغہ میں۔ حضرت نے جو خطاب کیا وہ خدا سے یہ نہیں کہا کہ خدا بندہ اس درخت کو چلاتا ہوا میرے پاس لے آ، نہیں، پاک پیغمبر نے ڈائریکٹ خطاب درخت کو کیا ہے۔ یہ لفظ ہیں حضرت کے ایتھا الشجرہ ان کنت تؤمنین باللہ وانی رسول اللہ فانقلعی بعروقک وہاتی الیہ، اے درخت اگر تو اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان رکھتا ہے تو میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں جڑوں سمیت اکھڑو اور چلتے ہوئے میرے پاس چلے آؤ۔ پاک پیغمبر نے تو ایمان کی بات کی ہے، اے درخت اگر تو ایمان رکھتا ہے، اگر تو صاحب ایمان ہے، کائنات میں ہر چیز اس طرح سے ہے۔ خداوند عظیم نے صاحب ایمان خلق کی ہے، انکار کیا ہے صرف انسان نے کیا یا جنوں نے کیا ہے، باقی کسی نے انکار نہیں کیا ہے، ہر چیز اس طرح سے ہے۔ لہٰذا وہ درخت چلتا ہوا آ گیا، جیسے جیسے وہ کہتے رہے کہ نصف کو کہے واپس چلا جائے، نصف رکا رہے، نصف واپس چلا گیا، کہا دوسرے نصف کو کہے واپس چلا جائے، مل جائے، سب ہو گیا۔ نہیں مانا انہوں نے، نعوذ باللہ، پاک پیغمبر کے بارے میں کچھ اور کہتے رہے لیکن قبول نہیں کیا۔ تو یہ ہر چیز اس طرح سے ہے، جب اسے خطاب کیا جاتا ہے تو وہ قبول کرتی ہے، جواب دیتی ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ چلو حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، لے کر کے گئے جناب محمد ابن حنفیہ کو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا پہلے تم کہو۔ محمد ابن حنفیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، گڑ گڑائے پتھر کو خطاب کیا، اے حجر اسود اگر میں امام حق ہوں سید الشہداء کے بعد تو میرے حق میں گواہی دے۔
کچھ بھی نہیں ہوا، حجر اسود نہیں بولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا چچا اگر تو امام ہوتا حجر اسود تیرے حق میں گواہی دیتا۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے جا کر کے حجر اسود سے کہا کہ اے وہ پتھر جس میں خداوند عظیم نے انسانوں کے عہد کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اگر میں امام حق ہوں اپنے بابا حسین کے بعد تو میرے حق میں فصیح زبان میں گواہی دے۔ آپ کی بات مکمل ہوئی تھی، حجر اسود میں لرزش پیدا ہوئی، بول کر کے کہا کہ حسین ابن علی کے بعد امام حق علی ابن حسین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ واحد ائمہ طاہرین میں سے جس نے اس معجزہ کا اظہار کیا ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے ماحول ایسا تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ امام حق وہ ہے جس کے حق میں حجر اسود گواہی دے رہا ہے۔ لہذا اس ماحول میں آپ نے امامت کو، منصب کو شروع کیا۔ اور ایک اور بڑا مرحلہ، مشکل مرحلہ تھا شام میں اپنی امامت کو پیش کرنا، کیونکہ وہ بالکل نہیں پہچانتے تھے۔ ان شام والوں کو کہا گیا تھا نعوذ باللہ من ذالک، مولا علی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب مولا علی شہید ہوئے تھے نا کوفہ میں مسجد میں، شام والوں نے کہا تھا کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا، علی کیوں مسجد میں گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، علی تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تربیت کی تھی بنو امیہ نے شام والوں کی، اور ان کی محبت میں شام والے جو ہیں وہ پلے بڑھے تھے۔ لہٰذا اس شام جیسے ماحول میں آپ کو جب منصب امامت پیش کرنا تھا، عجیب انداز میں پیش کیا ہے۔ یزید نے، قافلہ جو ہے وہ یزید کے دربار میں موجود ہے۔ یزید نے ایک خطیب کو کہا کہ جاؤ ممبر پہ بیٹھ کر کے جو توہین کر سکتے ہو آل محمد کی وہ توہین کرو۔ خطیب گیا ممبر پہ بیٹھا، اس نے شروع کیا نام مولا امیر سید الشہداء کے حوالے سے، جو کہہ سکتا تھا وہ کہہ رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الخاطب، اے خطیب، اے خطبہ دینے والے، قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تم نے لوگوں کی رضا خدا کی ناراضگی کے ذریعے سے حاصل کی ہے۔ فتبوأ مقعدک من النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے خطاب کیا یا یزید اتأذن لی ان اسعد هذه الاعواد، یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں پہ بیٹھوں؟ ممبر نہیں کہا حضرت نے، ممبر نہیں کہا، ان اسعد هذه الاعواد، میں ان لکڑیوں پہ بیٹھوں، واتکلم بکلمات، یہ دو جملے غور سے سنیے گا، سید الساجدین نے جو ارشاد فرمائے، واتکلم بکلمات فیہن للہ رضا ولہؤلاء الجلساء اجر وثواب، میں یہاں پر بیٹھ کر کچھ جملے بولوں گا، کچھ کلام کروں گا جس پہ اللہ راضی ہوگا اور سننے والوں کو ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ خطیب کی ذمہ داری کیا ہے۔ خطیب کو ممبر پہ بیٹھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ لوگ راضی ہو جائیں، یہ پڑھنا چاہیے خدا کس پہ راضی ہوتا ہے۔ خطیب لوگوں کی رضا نہیں، آپ نے فرمایا خاطب تیرے ٹھکانہ جہنم میں، چونکہ لوگوں کی رضا چاہتا ہے، خدا کی ناراضگی معمول لے کر لوگوں کی رضا چاہتا ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم میں۔ میں جو کلام کہوں گا فیہن خدا راضی ہوگا، ولہؤلاء الجلساء، یہ جو بیٹھے ہیں نا ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ یزید اجازت نہیں دے رہا، لوگوں نے کہا یہ قیدی ہے، بیمار بھی تھے، لوگوں نے کہا یزید اجازت کو سنے تو صحیح، کہتا کیا ہے؟ یزید نے کہا تم نہیں جانتا، انہ من اہل بیت زق العلم زکن، یہ اس اہل بیت سے ہے جن کو علم کی غذا دی گئی ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا، یزید نے اجازت دے دی، حضرت ممبر پر بیٹھے، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ ماحول ہے شام کے لوگ، بیویاں بھی قیدی ہیں، آپ خود بھی قیدی ہیں۔ خطبہ شروع کیا، ارشاد فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ حسبی ونسبی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ اوتینا ستن و فضلنا بسبع،
لوگوں ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں، 7 فضیلتیں عطا ہوئی ہیں۔ اُعطینا العلم والحلم والصفاحۃ والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ ہمیں علم بھی دیا گیا ہے، حلم بھی دیا گیا ہے، جوان مردی بھی دی گئی ہے، فصاحت بھی دی گئی ہے، شجاعت بھی دی گئی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ہمیں محبت بھی عطا کی گئی ہے۔ یعنی ہم وہ ہیں جنہیں خداوند عظیم نے یہ سب کمالات عطا کیے ہیں۔ کوئی ایسا کمال نہیں ہے کائنات میں جسے ہم دنیا میں آ کر سیکھیں۔ ہمیں خداوند عظیم نے یہ سارے کمالات دے کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ کہا اوتینا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے اکتسبنا، حاصل کیا ہے یہ کمال۔ کہہ سکتا ہے نا کوئی شخص کہ جتنے بھی کمال انسانیت ہے وہ ہم نے حاصل کر لیے، ہم میں شجاعت بھی ہے، فصاحت بھی ہے، سماحت بھی ہے، یہ سب صفات ہیں ہمارے بیچ میں، حاصل کیے ہیں ہم نے، یہ نہیں فرمایا۔ کہا اوتینا، ہمیں عطا کیے گئے ہیں یہ کمالات، ہم نے اس دنیا میں آ کر کے نہیں سیکھے ہیں۔ ائمہ اسی طرح سے ہے، اصول بیان کیا تھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اصول بیان کیا تھا جس وقت ہشام نے آپ کو شام دربار میں بلا بھیجا تھا، وہاں پہ تیر اندازی کا مقابلہ اس نے منعقد کیا ہوا تھا۔ حضرت جب داخل، اس نے کہا کہ بیٹھیے آپ یہاں پہ تیر اندازی میں شرکت کریں۔ آپ نے فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوانوں کے کام ہے۔ اس نے اصرار کیا اور اس نے کہا کہ آپ نشانہ لگائیے۔ آپ نے ہدف پر نشانہ لگایا، پہلا تیر لگا بالکل ہدف کے بیچ میں لگا، دوسرا تیر مارا، اس پہلے تیر کو چیرا اور وہیں لگا جہاں پہلے لگا تھا، تیسرا تیر اسی طرح، چوتھا، پانچواں، 8، 9 تیر حضرت نے مارے۔ ہر تیر پہلے تیر کی پشت پہ لگ کے اسے چیرتا تھا اور وہیں پہ لگتا تھا جہاں پہلے تیر لگا تھا۔ یہ عام انسان کے لیے کرنا ناممکن ہے جس انداز میں آپ نے۔ ہشام نے روک دیا، اس نے کہا کہ بس کریے، آپ تو عرب و عجم کے سب سے بڑے تیر انداز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ تو عرب و عجم کے سب سے بڑے تیر انداز ہیں، یہ بتائیے کہ یہ تیر اندازی آپ نے سیکھی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا انا لنحن نتوارث الکمال، ہم آل محمد کمال سیکھا نہیں کرتے ہیں، کل کے کمال وراثت میں پایا کرتے ہیں آل محمد۔ یہ وراثت ہے۔ اوتینا، ہمیں خداوند عظیم نے یہ کمال عطا کی ہے۔ اور آخری بات، والمحبت فی قلوب المؤمنین، خداوند عظیم نے ہماری محبت مؤمنین کے دلوں میں ڈالی ہے۔ جو مومن ہے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ وفضلنا بصبر، ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ من النبی المختار ومن الصدیق ومن اسد اللہ واسد رسولہ ومن البطول العذراء ومن سبط هذه الامہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہم ہیں کہ جن کا جد نبی مختار محمد مصطفیٰ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ ہم ہیں کہ صدیق ہم میں سے ہے، تیار ہم میں سے ہے، اسد خدا و رسول حمزہ ہم میں سے ہے، بطول عذراء اس امت میں سے ہم میں سے ہے، اور سبتین نبی اور جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں۔ خداوند عظیم نے یہ 7 فضیلتیں ہیں جو ہمیں عطا کی ہیں۔ ایک ایک لقب جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، ہر ایک کے بیان کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بیان کرنا شروع کیا کہ میرا نانا کون تھا۔ انا ابن من، میں اس کا بیٹا ہوں، خیر من اعتذر وارتدا، جو زمین میں آبا لینے والوں میں سے سب سے بہتر تھا، میں اس کا نواسا ہوں۔ میں اس کا نواسا ہوں جو جوتے پہننے والے اور چلنے والوں میں سے سب سے بہتر تھا۔ انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے براق پر اٹھا کر کے فضاؤں میں لے گئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ لے گئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے خداوند عظیم نے خود وحی کی، اوحا الیہ الجلیل ما اوحا انا ابن محمد المصطفیٰ۔ یہ ہے میرا نانا محمد مصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ۔ یہاں سے شروع کیا کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اور عجیب بات ہے، پیغمبر کا جب ذکر کیا پہلے نام نہیں لیا پیغمبر کا، آخر میں 13 فضیلت پیغمبر کی ذکر کر کے نام لیا کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ لیکن جب آپ نے جد کا ذکر کیا علی مرتضیٰ کا، پہلے نام لیا مولا علی کا، انا ابن علی المرتضیٰ۔ چونکہ یہاں لقب ذکر کرتے شام والے نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کس کے لقب ذکر کر رہے ہیں، لہذا پہلے مولا کا نام لیا، انا ابن علی المرتضیٰ، لوگوں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔
علی مرتضیٰ کون ہے؟ انا ابن من ضرب خراطیم الناس حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے لوگوں پہ تلوار چلائی اور لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ انا ابن من بایع البیعتین وحجر الہجرتین وصلی القبلتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعتیں کی، 2 ہجرتیں کی، 2 قبلہ کی طرف نماز پڑھی، جس نے بدر و حنین میں جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے زندگی کے ایک لحظہ میں بھی کفر نہیں کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب، یا علی یا ولم یکفر باللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وقامع الملحدین ویعصوب المسلمین، میں اس کا بیٹا ہوں جو صالح المؤمنین قرآن میں خدا نے جیسے کہا ہے، جو نبیوں کا وارث کہا ہے، جو الحاد کا کلا کما کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو دین کا سردار ہے۔ ذکر کرتے کرتے 72 فضیلت مولا علی کے ذکر، کیوں کہا جاتا ہے علی کے فضائل لوگوں کو سنا؟ سید الساجدین نے دربار یزید میں کیوں نہ سیدھی بات کہہ دی ایک ہی مرتبہ میں؟ 13 فضیلتیں اپنے جد کی ذکر کی، 72 فضیلتیں مولا علی کے ذکر کیا اس کو۔ کہا انا ابن بضعۃ الرسول، لوگوں میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جو رسول کی بیٹی تھی، جو رسول کے حصہ تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جو سیدۃ النساء تھی، اور اس کے بعد لوگوں کو اپنا تعارف کرانا شروع کیا۔ انا ابن المقتول بکربلا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں قتل کیا گیا ہے۔ انا ابن المذبوح من الکفا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا ہے۔ انا ابن المقتول عطشانا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا ہے۔ یہ جملے بول رہے تھے اور لوگ چیخے مار کر کے رو رہے تھے۔ کہاں پر؟ شام کے دربار میں، جو نہ حسین کو پہچانتے تھے نہ علی کو پہچانتے تھے۔ جب اس ہستی نے بیان کرنا شروع کیا کہ وہ جو کربلا میں مارا گیا وہ میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، وہ جو کربلا میں پیاسا مارا گیا وہ میرا باپ ہے، وہ جسے پس گردن ذبح کیا گیا ہے وہ میرا باپ ہے، جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں وہ میرا باپ ہے، جس کی بہنوں کی چادریں لوٹی گئی ہیں وہ میرا باپ ہے۔ لوگ چیخے مار رہے تھے، لوگ برداشت نہیں کر رہے تھے۔ کیا حال ہوا ہوگا نبی کی بیٹیوں کا جب مصائب حسین انہوں نے سنا ہوگا؟ یہ تو مخالف تھے، وہ برداشت نہ کر سکے۔ کیا حال ہوا ہوگا نبی کی بیٹیوں کا جب یہ مصیبت انہوں نے سنی ہوگی؟ جانتے ہو محرم میں کیوں گریہ ہوتا ہے؟ کسی نے سوال کیا تھا چھٹے امام سے، یبن رسول اللہ، ہمارا اپنا کوئی مرتا ہے دوسرے تیسرے دن غم ختم ہو جاتا ہے، گریہ نہیں آتا، اس کی برسی بھی آ جائے گریہ نہیں آتا یبن رسول اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ مولا حسین کے لیے ہمیں ہر سال یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی شہید ہوئے، غم کیوں تازہ رہتا ہے یبن رسول اللہ؟ یہ حسین کے لیے اتنا گریہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا جس وقت محرم شروع ہوتا ہے نا، فرشتے اس قمیص کو جو حسین نے آخر وقت پہنا ہوا تھا نا، دنیا کی طرف رخ کر کے کھول دیتے ہیں۔ یہ اس قمیص کا اثر ہے جو حسین نے آخری وقت پہنا ہوا تھا۔ مومنو، شیعو، آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس قمیص کو نہیں دیکھا ہے، دیکھیں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو حسین نے دم آخر وہ قمیص پہنا ہوا تھا، آپ صرف عالم معنی کے ذریعے سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ قمیص حسین کھل گئی ہے، غم برداشت نہیں ہوتا ہے حسین کا۔ کیا حال ہوا ہوگا مظلوم کی بہن کا دربار یزید میں، جس وقت ایک سپاہی نے وہ قمیص سامنے کر کے یزید سے کہا تھا، یزید وہ کرتا ہے جو حسین نے دم آخر پہنا ہوا تھا۔ جب مظلوم کی بہن نے یہ منظر دیکھا ہوگا کیا حال ہوا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ سید الساجدین 34.5 سال اپنے بابا پہ مسلسل روئے، کھانا پیش کیا جاتا تھا رو پڑتے تھے، کہتے تھے بابا تجھے بھوکا مارا گیا، پانی پیش کیا جاتا رو پڑتے تھے بابا تجھے پیاسا مارا گیا، جب کسی بچے کو اپنی ماں کے پاس دیکھتے تھے رو پڑتے تھے بابا تیرے اصغر کو تجھ سے جدا کیا گیا۔ جب جاتے تھے نا باہر
اور کوئی گوسفند ذبح کر رہا ہوتا تھا، ایک سوال کرتے تھے تم نے اس گوسفند کو پانی پلایا؟ وہ عرض کرتا مولا ہم جانوروں کو پیاسا نہیں ذبح کرتے ہیں، ہم پانی پلاتے ہیں۔ جب یہ جملہ سنتے تھے کربلا کی طرف رک کر کے کہتے تھے بابا لوگ تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، بابا قتلوا قادشاہنا، بابا تجھے پیاسا مارا گیا۔ ایک دن خادم نے کہا، ملازم نے کہا کہ ابن رسول اللہ آپ کا غم کب مکمل ہوگا؟ کھانا آتا ہے تب بھی روتے ہیں، پانی آتا ہے تب بھی روتے ہیں، آپ کا غم کب ختم ہوگا؟ فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف اس کی آنکھوں سے غائب ہوا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں ختم ہو گئی۔ میں نے 18 یوسف اہل بیت کی لاشیں کربلا کے صحرا میں بکھری ہوئی دیکھی، میرا غم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پوچھا سائل نے یا ابن رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر دیکھی؟ 3 مرتبہ کہا تھا الشام الشام الشام، شام میں ہم پہ سب سے زیادہ مصیبت ہے۔ کہتے میں سارے راستے سر جھکا کر کے چلتا رہا، اس لیے کہ جب سر اٹھاتا تھا پھپھیوں کے ننگے سر پہ نظر پڑتی تھی، غیرت خدا برداشت نہیں کر سکتی تھی نبی کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہ ہو، غیر محرموں کے مجمع میں جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمان زیارت نائیہ میں کہتے ہیں بابا میں صبح بھی روتا ہوں شام بھی روتا ہوں، آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں۔ ملا فتح اللہ سلطان آبادی نے خواب میں جب دیکھا نا امام کو، پوچھا تھا مولا کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ خون روتے ہیں؟ حضرت عباس کی شہادت فرمایا نہیں، علی اکبر کی فرمایا نہیں، قاسم کی فرمایا نہیں، علی اصغر کی فرمایا نہیں، کہا مولا حسین کی شہادت فرمایا نہیں، کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ 3 مرتبہ کہا تھا اسارت و امتی زینب، میری پھوپھی زینب کا قیدی بنایا جا۔ یہ مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ پوچھا مولا شام میں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا جب ہمارا قافلہ شام کے باہر پہنچا، ہمارے قافلے کو 3 دن دیر حران پہ روکا گیا، بازار سج رہے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے۔ 3 دن کے بعد جب بازار سج گئے نا، ہمیں بازار میں داخل کیا گیا، سپاہیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا تھا، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وہ ہماری پشت پہ نیزہ مارتے تھے، ہم منہ کے بل گر جاتے تھے۔ میری پھوپھی ام کلثوم مجبور ہوئی شمر سے 3 درخواستیں کی، شمر ہم نبی کی بیٹی ہے، ہمیں چادر دو، ہمارا سر ننگا ہے۔ شمر نے کہا کہ نہیں دینی ہوتی تو لوٹتے ہی کیوں؟ دوسرا سوال کیا شمر اگر چادریں نہیں دیتے ان نیزے والوں سے کہو یہ نیزے آگے لے جائیں، لوگ نیزوں کو دیکھتے رہے، ہم پہ نظر نہ کریں۔ اس لعین نے نیزوں کو قافلے کے درمیان میں لا کھڑا کیا۔ تیسرا سوال کیا شمر اگر لے جانا ہے تو اس بازار سے لے جاؤ جس میں لوگوں کی بھیڑ کم ہو، ہم نبی کی بیٹی ہے، ہمارے اوپر پردہ نہیں ہے۔ فرمایا ہمیں شام صبح داخل کیا گیا تھا، عصر تک کبھی ایک بازار میں لے جاتے تھے، کبھی دوسرے بازار میں لے جاتے تھے، یہودیوں کے بازار میں لے گئے، سپاہی اعلان کر رہے تھے یہودیوں یہ فاتح خیبر کی بیٹی آئی ہے جس نے علی سے انتقام لینا، علی کی بیٹیوں سے انتقام لینا۔ یہ سننا تھا۔ یہودی عورتوں نے جھولیوں میں پتھر بھر لیے، چھتوں پہ چڑھ گئی۔ ہم جب بازار میں داخل ہوئے ہمارے سر سلامت تھے، جب ہم بازار سے نکلے ہمارے سروں سے خون بہ رہا تھا، اتنے پتھر مارے گئے، ہمارے سر زخمی ہو گئے۔ پھر باب سعد پہ ہمیں بڑی دیر لگ گئی۔ ایک رسی میں 17 بیویاں جکڑی ہوئی تھی، جانتے ہو بی بی سکینہ کا قد چھوٹا تھا نا، 3 سال کی بچی تھی، وہ بھی اس رسی میں جکڑی ہوئی تھی، کبھی ایک قدم اٹھا لیتی تھی، کبھی ایک قدم اٹھاتی تھی۔ جب پوچھا گیا بی بی آپ قدم کیوں اٹھاتی ہیں، کہا رسی چھوٹی ہے،
میری پھپھیوں کا قد بڑا ہے اور میرے گلے کو یہ رسی جب کھینچتی ہے میں اپنے پاؤں کو اٹھا لیتی ہوں. اجرکم علی اللہ. اس ہستی کو زہر دے کر شہید کر دیا. ہشام ابن عبد الملک آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. کوشش کی مختلف اذیتیں دینے کی. اس کے دل میں آپ کے حوالے سے دشمنی اور زیادہ ہو گئی تھی. جب کعبہ کے طواف میں اسے راستہ نہ ملا اور آپ کو ملا, اس نے زہر بھجوائی. اپنے بھائی ولید کے ذریعے سے آپ کو زہر ملی. جب آپ کو زہر ملی اور زہر کا اثر آپ کے جسم پہ ہونا شروع ہوا, اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا, بیٹا میری زندگی کم رہ گئی ہے, میں اب دنیا سے چلا جا رہا ہوں. بیٹا میری کچھ وصیتیں ہیں, میں ایک وہی وصیت کروں گا جو میرے بابا حسین نے آخری وقت مجھے کی تھی. کہا تھا, بیٹا علی ابن الحسین اس شخص پہ مظلوم پہ ظلم نہ کرنا جس کا کوئی حامی و مددگار سوائے خدا کے نہ ہو. آئے مظلومیت آل محمد وصیت بھی کرتے ہیں تو ایسی کہ اس مظلوم پہ ظلم نہ کرنا جس کا کوئی حامی نہ ہو. بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں خود مجھے غسل دینا, کفن دینا, میرا جنازہ اٹھانا, بقیع میں مجھے دفن کرنا. وصیتیں ہو گئی, شہادت ہو گئی. ایک مرتبہ مدینہ میں گریہ بلند ہوا, شور بلند ہوا, غسل کی تیاری ہو رہی ہے. بیٹے نے آپ کو غسل دینا شروع کیا, لیکن جب آپ کے جسم پہ نظر پڑی نا پانچویں امام کی, غسل کو چھوڑ دیا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, گریہ شروع کر دیا. پوچھا, مولا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا, میرے بابا پہ زنجیروں کے نشان ابھی بھی باقی ہے. اجرکم علی اللہ. وہ جو گلے میں توق پہنائے گئے, پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئی, وہ ابھی تک نشان باقی ہے. غسل ہو گیا, جنازہ اٹھا, تابوت لایا گیا, اور چوتھے امام کا تابوت اٹھانے والوں خوش قسمت ہے چوتھے امام جس کا تابوت اٹھا. اے شہید کربلا جس کی لاش کو دفنانے والا کوئی نہیں. ماتم حسین جوانی ہو غم کا
جوانی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی دلیاں دے وچ بازارا دلیاں دے وچ بازارا کیوں آئے تا قرآنی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی دلیاں دے وچ بازارا دلیاں دے وچ بازارا کیوں آئے تا قرآنی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی 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 ماحول دی پکارے دے جا کوئی چادر ماحول دی پکارے دے جا کوئی چادر مشکل چ کوئی کر دے مشکل چ کوئی کر دے سیدہ تے مہربانی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی 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 ماحول دی پکارے دے جا کوئی چادر ماحول دی پکارے دے جا کوئی چادر مشکل چ کوئی کر دے مشکل چ کوئی کر دے سیدہ تے مہربانی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی